رجیم چینج کے اصل کردار اور پاکستان کو اس نہج پر پہنچانے کے پیچھے کپتان جس کا نام لیتے ہیں وہ جنرل باجوہ ہیں، اور جنرل باجوہ کے ساتھ جنرل فیض حمید کی بیٹی کی شادی میں ہاتھ ہو گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اپنے فیس بک اور یوٹیوب چینل کے ساتھ میں رزین حیدر مظہر ہوں۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ کو اپنے اس چینل پہ خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، جنرل فیض کی بیٹی کی شادی میں باجوہ صاحب کے ساتھ بڑا ہاتھ ہو گیا ہے۔ اس حوالے سے آپ کے ساتھ کچھ ایکسکلوسیو قسم کے ڈیٹیلز شیئر کرنی ہے۔ ویڈیو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا کیونکہ آپ انجوائے بہت کریں گے اس ویڈیو کو۔ ساتھ ہی ساتھ رجیم چینج کے جو مزید کردار ہیں ان کے نام پاکستان تحریک انصاف نے سامنے لانے کا فیصلہ کر لیا ہے کہ اب کسی کا نام بھی جو ہے وہ خفیہ نہیں رکھا جائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ سلطان سکندر راجہ نے پھر سے عمران خان کے خلاف ایک گیم شروع کر دی ہے۔ اس حوالے سے کچھ تفصیلات ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے، لیکن ان تمام تر چیزوں سے پہلے آپ سے درخواست کرنی ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے گا تاکہ میرے آنے والی تمام تر ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اور آپ کو اور میرا جو یہ تصویر اور آواز کی دنیا کا ساتھ ہے یہ برقرار رہ سکے۔ ناظرین، 2 دن پہلے جنرل فیض حمید نے اپنی بیٹی کی شادی کی ہے، اور وہ شادی جو تھی وہ راولپنڈی کے اندر منعقد ہوئی۔ اب اس شادی میں پاکستان بھر کے جتنے بھی بڑے نام ہیں انہوں نے شرکت کی، جن کے جنرل فیض حمید کے ساتھ اچھے تعلقات تھے۔ خاص طور پہ جو ملٹری قیادت ہے انہوں نے جو ہے وہ شرکت کی، حاضر سروس جرنیلوں نے شرکت کی، بریگیڈیئر سے اس کے اندر، اور تمام رینکس کے لوگ موجود تھے، اور ساتھ ہی ساتھ سیاستدان جو تھے وہ بھی بڑی تعداد میں اس شادی کے اندر جو ہے وہ شریک تھے راولپنڈی میں۔ اب وہاں پہ لکیلی جنرل باجوہ صاحب بھی پہنچ گئے، کیونکہ جنرل فیض حمید نے اور جنرل باجوہ نے اکٹھے سرو کیا ہے اور ایک ہی ٹینیور کے دونوں تھے، تو دونوں وہاں پہ باجوہ صاحب وہاں پہ پہنچے شادی کی تقریب میں۔ ویسے میرا ماننا یہ ہے کہ یہ جو خوشیاں اور غمیاں ہوتی ہیں یہ سب کی سانجھی ہوتی ہیں، اور ان میں ویسے باعث نہیں ہونا چاہیے تھوڑا بہت، لیکن اس شادی پہ عجیب و غریب ہمیں واقعہ دیکھنے کو ملا، اور وہ واقعہ یہ تھا کہ جب جنرل باجوہ وہاں پہ پہنچے تو پوری گیدرنگ میں چند لوگ تھے جو صرف جا کے جنرل باجوہ سے ملے۔ باقی لوگوں نے جنرل باجوہ سے ملنا گوارا ہی نہیں کیا۔ یہ عمر دراز گوندل صاحب ہیں، ہمارے دوست ہیں، انہوں نے سٹوری بریک کی ہے، اور ان کے مطابق کوئی بھی شخص جنرل باجوہ کے ساتھ وہاں پہ مصافحہ کرنے کو تیار نہیں تھا، اور وہ آفیسرز جو جنرل باجوہ کے جونیئر تھے ان کے نیچے انہوں نے کام کیا، ان لوگوں نے بھی جا کے جنرل باجوہ کے ساتھ ملاقات نہیں کی، جا کے انہوں نے ہینڈ شیک نہیں کیا، بلکہ وہ اپنی اپنی نشستوں پہ بیٹھے رہے اور باقی لوگوں سے جو ہے وہ ملاقاتیں کرتے رہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ اگر باجوہ صاحب نے رجیم چینج آپریشن کے اندر کوئی کردار ادا کیا تھا، اور ان کے جونیئرز یہ سمجھتے ہیں یا مختلف شخصیات اس ملک کی یہ سمجھتی ہیں کہ جنرل باجوہ جو تھے وہ اس رجیم چینج آپریشن کے اندر ایک بڑا کردار تھے، تو آپ یہ دیکھ لیں کہ باجوہ صاحب کو پھر سزا بھی مل رہی ہے اس چیز کی، اور اگر نہیں تھے تو پھر باجوہ صاحب کو فیکٹ سامنے رکھنے چاہیے تھے کہ میں نہیں ہوں، لیکن تمام فیکٹس جو اس وقت ہیں وہ تو باجوہ صاحب کے خلاف ہی جو ہے وہ جاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اگلی خبر لے لیں، اور وہ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے ہے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف نے آج تک اور عمران خان صاحب نے یہ تاثر دیا ہے کہ جو رجیم چینج آپریشن تھا اس کے اندر صرف جنرل باجوہ ہی کردار تھے، اور جنرل باجوہ نے ہی پورے کا پورا رجیم چینج آپریشن کروایا تھا، اور پاکستانی قوم کو بھی یہی تاثر دیا گیا، اور پاکستانی قوم یہی سمجھتی ہے کہ جنرل باجوہ ہی رجیم چینج آپریشن کی، اور پاکستان پچھلے 9 ماہ میں جتنا سفر کر کے آیا ہے اور جتنا سروائیو کر رہے ہیں، ہم اس وقت بھی سفر کر رہے ہیں، مہنگائی ہے، تمام معاملات خراب ہیں، ملک دیوالی ہونے کے دہانے پہ، تو اس کے پیچھے جو اس کا آپ یہ کہہ لیں کہ اصل ہینڈلر تھا وہ جنرل باجوہ ہی تھے۔ لیکن اب پاکستان تحریک انصاف نے فیصلہ کر لیا ہے کہ جو باقی نام ہیں ان کو بھی جو ہے وہ سامنے لایا جائے گا۔ جو فواد چوہدری صاحب ہیں انہوں نے انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر ایک انٹرویو دیا ہے، اور اس انٹرویو کے اندر جو ہے وہ انہوں نے بڑا دعویٰ کیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ فواد چوہدری صاحب کے دل میں جو بات آتی ہے فواد چوہدری صاحب اس کو کبھی رکھتے نہیں ہیں، بلکہ سیدھی ٹھوک ٹھکا کے وہ بات کر دیتے ہیں۔ وہاں پہ ان سے سوال کیا گیا رجیم چینج آپریشن کے حوالے سے کہ کیا باجوہ صاحب جو ہیں وہ اس پورے آپریشن کے ذمہ دار ہیں، تو انہوں نے کہا نہیں، صرف باجوہ صاحب نہیں ہے، باجوہ صاحب کے ساتھ اس وقت کے کئی اور جرنیل جو ہیں وہ بھی اس رجیم چینج آپریشن کے اصل کردار تھے، وہ اس رجیم چینج آپریشن میں باجوہ صاحب کا ساتھ دیتے رہے اور ان تمام لوگوں کا ساتھ دیتے رہے، اور
اب ہم نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ ہم ان تمام لوگوں کے نام بھی جو ہے وہ عوام کے سامنے لے کے آئیں گے تاکہ عوام کے سامنے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ اتنا بڑا ملک کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا، ملک 9 مہینے میں کون سی صورتحال میں پہنچ چکا ہے۔ اس کے باوجود اس وقت پولیٹیکل انجینئرنگ عروج پر ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جوڑ توڑ کی سیاست کی جا رہی ہے، پیپلز پارٹی کو کھڑا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہم آپ کو پہلے دن سے بتاتے تھے کہ پیپلز پارٹی کی ڈیل ہو چکی ہے اور پیپلز پارٹی اس چیز کی امیدوار ہے کہ اگلا وزیر اعظم پیپلز پارٹی کا ہو، اور بلاول بھٹو کو اس وقت وزیر اعظم بنانا چاہتے ہیں زرداری صاحب، اور ان کی بڑی خواہش ہے دل کی کہ وہ اپنی زندگی میں جو ہے وہ بلاول کو جو ہے وہ وزیر اعظم بنا لے۔ لیکن مذاق ہی ہوگا قوم کے ساتھ اگر بلاول بھٹو بھی جو ہے وہ وزیر اعظم بن جائیں گے اس ملک کے، کیونکہ شہباز شریف کو تو ہم نے وزیر اعظم بنتے دیکھا اور اتنا بڑا مذاق ہوتے دیکھا ہم نے قوم کے ساتھ کہ وہ جو گڈ گورننس کے دعوے کیا کرتے تھے وہ گڈ گورننس کے سارے دعوے دھرے رہ گئے۔ اور وفاق میں ہم اس وقت کنڈیشنز دیکھ رہے ہیں کہ کیا چل رہا ہے اور کیا کچھ ہو رہا ہے وفاق کے اندر۔ لیکن اب ایک اور تجربہ کرنے کی اگر کوشش کی جا رہی ہے تو میرا خیال نہیں ہے کہ پاکستان اس وقت کسی اور تجربے کا متحمل ہو سکتا ہے۔ اس کا واحد حل یہی ہے کہ بیلٹ باکسز کے اوپر تمام چیزیں ڈال دی جائیں، اسٹیبلشمنٹ اپنا کوئی کردار ادا نہ کرے، جوڑ توڑ کی سیاست کو ختم کر دیا جائے، تبھی پاکستان جو ہے وہ آگے چل سکے گا۔ آخری خبر لے لیں اور وہ پھر سلطان سکندر راجہ کے حوالے سے، کیونکہ میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ سلطان سکندر راجہ اپنے مالکوں کو کبھی نراش نہیں کرتے اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ انہیں نراش نہ کیا جائے، کیونکہ ان کی روزی روٹی وہیں پہ لگی ہوئی ہے اور وہی ان کو لانے والے تھے، وہی انہیں بھیجنے والے ہوں گے۔ اب جی جو سلطان سکندر راجہ انہوں نے فیصلہ یہ کر لیا ہے کہ عمران خان کو ٹف ٹائم دینا ہے اس وقت، اور آپ نے دیکھا کہ توشہ خانہ کے اندر جس طریقے سے پورے کا پورا معاملہ چلایا گیا اور پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ جو اپنا سیشن کورٹ ہے وہاں پہ ٹرائل چلایا جائے اس کا پورے کے پورے معاملے کا۔ اب جی سوموار کو پہلی تاریخ ہے اور اس ٹرائل کی، اور اس وقت دعویٰ کرنے والے یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہمارے کورٹ رپورٹرز ہیں اور وہ بھی یہ بتا رہے ہیں کہ بہت ہی زیادہ پریشر ہے اس وقت عدالت کے اوپر بھی، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ جو ہے وہ اس کیس کو جو ہے وہ منطقی انجام تک پہنچائیں، کیونکہ عمران خان کو کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ یا جیل میں بھیجنا ہے یا اس پورے کے پورے کھیل سے جو ہے وہ آؤٹ کرنے کی کوشش کی جانی ہے، اور کر بھی رہے ہیں اس وقت آؤٹ کرنے کی عمران خان کو کوشش، لیکن ہو نہیں پا رہے عمران خان ان سے آؤٹ اس پورے کے پورے سیاسی منظرنامے سے۔ آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان کو گرانے کی کوشش کر رہے ہیں اور دوسری طرف عوام کے اوپر کوئی توجہ نہیں ہے۔ عوام دیکھ لیں کہ پستی چلی جا رہی ہے، آٹا، چینی، گھی، میں ہر ویڈیو میں یہ بات کر رہا ہوں کیونکہ جب میں باہر نکلتا ہوں کسی اشارے پہ آپ رک جائیں آپ کو اب اتنا سفید پوش طبقہ مانگتے ہوئے نظر آتا ہے، اس وقت دل کو تکلیف ہوتی ہے۔ بزرگ رومال بیچ رہے ہیں اشاروں کے اوپر، چیزیں بیچ رہے ہیں، پینسلز بیچ رہے ہیں کہ گھر کا کسی طریقے سے جو ہے وہ ایندھن چلانا ہے، گھر کی روزی روٹی چلانی ہے، کیونکہ اس حکومت نے تو بالکل جو ہے وہ جو عوام ہے اس کو خودکشیاں کرنے کے اوپر جو ہے وہ مجبور کر دیا تاکہ لوگ مریں اور آٹومیٹکلی معیشت جو ہے وہ بہتر ہو جائے، برڈن ہی ختم ہو جائے۔ مجھے تو اس وقت یہی کوشش لگ رہی ہے، اس کے علاوہ کوئی کوشش نہیں لگ رہی۔ اس ولاگ سے مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، اپنے کے لوگوں کا خیال رکھیے، وطن عزیز پاکستان کا خیال رکھیے۔ اس وطن عزیز پاکستان کو اور آپ تمام لوگوں کا اللہ حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔